बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम चैरिटी रिव्यू लेकर आपका मेज़बान अहमद शाहीन हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये जो प्रोग्राम चैरिटी रिव्यू है, इसमें हम इस्लाम चैनल उर्दू के जो चैरिटी पार्टनर्स हैं उनको लेकर आपके रूबरू आते हैं। प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि कुछ गुफ्तो शनीद की जा सके इन चैरिटी पार्टनर्स के साथ, जिन इलाकों में ये काम कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं, उसका ज़िक्र किया जाए, इनसे पूछने की कोशिश की जाए उस राह में क्या मुश्किलात हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स है कम्युनिटी का, और इसी हवाले से दीगर जो बातें हैं वो की जाएँ। आज हमारी नहायत खुशकिस्मती एक ऐसा नाम जो यकीनी तौर पे इस्लाम चैनल उर्दू के नाजरीन के लिए और साथ ही साथ यहाँ बरतानिया की कम्युनिटी के लिए नया नाम नहीं है, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी मुराद अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट से है। बहुत खुशकिस्मती कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मकसूद अहमद साहब, OBE हैं, डायरेक्टर हैं UK प्रोग्राम्स के अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के, और इसके साथ साथ एक कम्युनिटी वर्कर हैं। कम्युनिटी में इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है कम्युनिटी के साथ, साहिब किताब भी हैं। इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी, और जो जिन सरगर्मियों में ये इन्वॉल्व हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं निसार अहमद साहब, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के जो डायरेक्टर डोनर मैनेजमेंट हैं। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप आज अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के हमारे दरमियान मौजूद हैं। मकसूद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। यकीनी तौर पे अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो कोई नया नाम नहीं है। माशाल्लाह 30 से ज़ायद साल, 35 साल से भी बल्कि ज़ायद हो चुके हैं इसको प्रोजेक्ट्स करते हुए। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में प्रोजेक्ट्स कर रही है अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट। आपके ख़्याल में ये जो कबूलियत है या मकबूलियत है, इसके पीछे क्या राज है अल-मुस्तफ़ा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जो चीज़ सबसे मुझे जो भाई है ना वो ये है कि हमारे यहाँ उर्दू का मक़ूला है जी, प्यासा दरिया में के पास जाए। यहाँ बिल्कुल उल्टा किया हुआ है। दरिया जो है ना वो प्यासे के पास, प्यासे की तरफ जाता है। इसमें ख़ास करके जो हमारा ये जो मोतिया के और कॉन्ट्रैक्ट के ऑपरेशन हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बंदा सारी उम्र अपने गांव से नहीं निकला, उसको आप लाहौर बुला लें या कराची बुला लें, ना उसके पास ज़राए हैं, ना उसको पता है कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। तो ये जो कैंप है ना, छोटे छोटे गाँव में, आप खुद गए हैं, आपने देखा है। तो इसकी सबसे बड़ी जो कैचिंग मेरे लिए जो है ना वो यही है कि जहाँ उस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पहुँचाई जाए, और जो लोग वहाँ गांव में नहीं जा सकते उनको लाहौर के जो अभी हॉस्पिटल खुला है उनमें बाकायदा उनको ट्रांसपोर्ट का, उनकी अकोमोडेशन का, और साथ साथ पूरे का पूरा जो पैकेज है। ये नहीं कि आए हैं, आपने आपकी आंखों को टेस्ट किया है और आपका अपने मोतिया रिमूव कर दिया चले जाए। उसके अलावा तो एज ए कम्प्रीहेंसिव जो है ना वो हमतन जो है ना वो सर्विस वो दी जाती है। और दूसरी बात यह है कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का सबसे खासा जो मैंने देखा है, ये लंबे चौड़े वादे नहीं करते हैं। ये वो करते हैं जो वो कर सकते हैं, और उसी का हिस्सा ये है कि अगर हमारे डोनर ने किसी ने कहा है जी हमें 100% लगाना है हमने इस बात पर, वो पूरे का पूरा इंचार्ज वो डोनर होगा। ये सबसे बड़ी खूबी है। और आखिर में तीसरा जो नंबर मेरे लिए ये है कि छोटी सी टीम है और एक फैमिली का माहौल है, लेकिन प्रोफेशनल फैमिली का माहौल है। हर बंदे को पता है कि उसकी ड्यूटीज़ क्या है, और उसमें ये नहीं है कि 9 to 5 है। ये जो चीज़ है ना इखलास, वो स्टाफ में भी और हमारे वॉलंटियर में। बिल्कुल ठीक, और छोटी टीम लेकिन मौसर टीम। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया। निसार साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। यकीनी तौर पे जैसे मकसूद साहब ने फरमाया कि अल-मुस्तफ़ा का जो काम है वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, काम खुद बोलता है, और मुख्तलिफ़ से करैक्टरिस्टिक्स भी गिनवाए, जिसमें जब आगाज़ हुआ और जो पहली पहचान अल-मुस्तफ़ा की, अगर मैं अपने हवाले से भी कहूँ तो आई के हवाले से ही, क्योंकि जो काम ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अल-मुस्तफ़ा ने आई के शोबे में किया है वो कोई और इस तरह से सरअंजाम नहीं दिया गया, और फिर बहुत से लोगों ने उसको फॉलो भी किया। तो इस शोबे को मुंतखब करने की क्या वजह थी आपके ख़्याल में, और क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला रसूलिकल करीम व आलिहि ताहिरीन रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। इसमें अहमद भाई, जो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का पाकिस्तान में जो काम है वो 1983 से है। सो 1983 से मेडिकल सेंटर्स जो हैं डिफरेंट शहरों में वो ऑपरेट कर रहे थे। उसके अलावा बाकी भी जो ह्यूमैनिटेरियन
کام چاہ رہا تھا وہ جاری تھا 1983 سے. تو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ چونکہ اسپیشلائز تھا سرٹن شعبے میں, اور کیٹریکٹ سرجری میں الحمدللہ ہماری اچیومنٹ تب سے تھیں. ابھی جب سے یو کے سے یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تب سے اب تک ہم نے 1,23,000 سرجریز الحمدللہ مکمل کر لی ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس سال کے اینڈ تک 1,50,000 کا ٹارگٹ مکمل کریں. تو اس پروجیکٹ کی بنیاد جو ہے, ایک تو دوسرے شہروں میں جو رورل ایریاز تھے وہاں تک پہنچنا, یہ سب سے بڑا امتحان تھا. اور اس میں جس طرح ابھی مقصود صاحب نے بتایا کہ ہم خود جاتے ہیں ان علاقوں میں, اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں صرف 2 دن ہمیں سفر کر کے جانا پڑتا ہے. کے پی کے کچھ علاقے ہیں, بلوچستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر عام آدمی جا نہیں سکتا, وہاں پر سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں, وہاں پر جاتے ہیں. سندھ کے علاقے ہیں, تھر کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پر روڈز نہیں ہیں, وہاں پر جانا. تو یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھ ضائع ہو رہی تھی. کیٹریکٹ کی اگر ڈیفینیشن آپ پڑھیں تو اس میں یہ کیٹریکٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کا 6 ماہ بعد 1 سال بعد اتنا میچور ہو سکتا ہے کہ یہ بلیک کیٹریکٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو ایک دفعہ یہ وائٹ سے بلیک کیٹریکٹ ہو گیا, میچور ہو گیا کہ ٹریٹیبل نہ رہا, تو آپ کی آنکھ ضائع ہوگی. تو اور یہ وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایجنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں اس وجہ سے وہ بلائنڈ ہو رہے ہیں. تو ان کو ایجوکیٹ کرنا اور ان تک پہنچ ان کو بتانا کہ نہیں بھائی یہ اس کا ایجنگ سے تعلق ہے, کیٹریکٹ کا اٹ سیلف اٹ از ریلیٹڈ ٹو ایجنگ, مگر اس میں یہ تعلق نہیں ہے کہ عمر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھ جو ہے وہ آپ کی بینائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کو یہ آنکھ کی روشنی یہ واپس پہنچانا, یہ ہم نے اس کو اس لیے زیادہ پرموٹ کیا تھا. تو الحمدللہ اوور آل المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے, جس طرح ہم پاکستان میں واحد چیریٹی ہیں جو کہ موبائل آپریشن تھیٹرز ہیں ہمارے پاس, ہم دوسرے شہروں میں پورا سیٹ اپ لے کر جاتے ہیں, گھروں میں لگاتے ہیں, ہاسپٹلز میں لگاتے ہیں, اسکولز میں لگاتے ہیں, جہاں پر ڈونر کہتا ہے وہاں پر لگاتے ہیں. ڈونر کے اپنے علاقوں میں, ان کے پیرنٹس کے جو علاقے ہوتے ہیں ان میں وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم گلاسز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جب ایک پروسیس ہوتا ہے او پی ڈی کا, تو او پی ڈی کے پروسیس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن کو گلاسز چاہیے ہوں, اور اس کا تو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ واحد ادارہ ہے جو ساتھ آئی گلاسز بھی پرووائڈ کرتا ہے اور ساتھ ہیپاٹائٹس بی, سی اور شوگر کے ٹیسٹ بھی کرتا ہے. یہ کوئی اور ادارہ پاکستان میں نہیں کرتا الحمدللہ آئی کے لیے. تو آئی ہمارا اگین بگیسٹ پروجیکٹ ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ ہم حافظ اسپانسرشپ, وہ تو یقینی طور پہ مختلف پروجیکٹس ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے, کیونکہ جو جتنا تھوڑا بہت میں نے اسٹڈی کیا بہت انوکھے اور اچھوتے پروجیکٹس ہیں, اس کے اوپر یقینی طور پہ بات کریں گے. مقصود صاحب آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا. آپ ڈائریکٹر ہیں یو کے پروگرامز کے, یعنی کہ المصطفیٰ صرف پاکستان میں کام نہیں کر رہا, دنیا کے دیگر ممالک میں کام نہیں کر رہا, بلکہ یہاں یو کے میں بھی جہاں سے وہ ڈونیشنز خود اکٹھی کر رہا ہے وہاں پہ بھی کام کر رہا ہے. ایک کنسیپٹ دیا المصطفیٰ نے نیبرز فرسٹ کا, اور اس کے تحت پھر مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ رہنمائی کیجیے گا, کچھ آگاہی دیجیے گا, یہ کیا ہے؟ احمد, سب سے پہلے تو میں الحمدللہ قرآن کے حوالے سے یہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آت ذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. اس کی کیٹیگری قرآن نے واضح کر دی کہ جو آپ کے قریب لوگ ہیں نا, اس میں آپ کی فیملی بھی شامل ہے, اس کے آپ کے نیبر بھی شامل ہے. کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ کے جو غیر مسلم نیبر ہیں ان کو آپ لوگ آفٹر نہیں کریں. تو شروع سے لے کے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان ورڈ انویسٹمنٹ, کہ جی یہ جو میرا ڈونر ہے نا یہاں کا, ہم اسے واپس کیا دے رہے ہیں, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام نیبر فرسٹ کافی سالوں سے چلا ہے چھوٹے لیول پہ. اب الحمدللہ پچھلے سال مینجمنٹ کمیٹی نے اور ٹرسٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وی وانٹ ٹو ریٹرن, لوگوں کو کچھ واپس دینا چاہتے ہیں. اور اس میں سب سے جو زیادہ کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ پاورٹی ایلیویشن, کہ جی لوگ آپ کے دروازے کے, ہمارے دفتر کے باہر آپ نکلتے ہیں, آپ کو 10 ہوم لیس بیٹھے ہوئے ہیں جو رف سلیپر ہیں. کیا آپ ان کو پاؤنڈ دے کے چلے جائیں گے؟ لیکن ان کو ہم نے یہ دیا ہے کہ ایک تو عزت کے ساتھ, چھوٹا سا ہمارا پیکج تھا, اس میں سے ہم نے میک شفٹ جگہ سے ہم نے پہلے ان کو کھانا دینا شروع کیا, کسی ڈونر نہیں دیا, ہمیں پکا کے دیا, اور اس کے بعد ہم نے یہ پیکج ان کو دینے شروع کیے. اس کے علاوہ جو آپ نے سسٹینیبل چیز ہیں جو اس کو پرماننٹ آپ نے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی یہ بندی باہر بیٹھی ہوئی ہے, اس نے رات کہاں گزارنی ہے. اس کے لیے ہم نے سلیپنگ بیگ کے علاوہ جو ریک سیک ہیں اس کا کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا.
हमने उन लोगों को देना शुरू कर दिया। कोविड के काफ़ी नुकसान हैं, लेकिन उसमें ये हुआ कि कम से कम गवर्नमेंट ने इन लोगों को उठा के कहीं छोटे मोटे बेड एंड ब्रेकफास्ट में डाला। इससे ये काफ़ी पॉजिटिवली ये हुआ कि लोगों का हाइपोथर्मिया का। तो ये चीज़ें जो हमने सबसे इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि जहाँ हम बैठे हुए हैं, हमारी मसाजिद के इर्द गिर्द लोग हैं, उनमें आपको ये पता नहीं है कि जिस बंदे ने वो सर के ऊपर टोपी पहनी हुई है वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। लेकिन जब पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती या बीमारी डिस्क्रिमिनेटिंग करती तो हमें क्या हक है कि हम उनसे मज़हब पूछें। तो ये जनाब वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट लेके हमने अल-मुस्तफ़ा में देखा है कि 40 नेबर आपके भूखे हैं, आप कब सोएंगे, आप कब मुसलमान होंगे जब तक आपके 40 नेबर आगे पीछे दाएं बाएं आप उनको फीड नहीं करेंगे। छोटे लेवल पे है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे जो हैं जो रज़ाकार हैं एक आवाज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, पैकिंग हो रही है, गाड़ियों में जाके सामान इकट्ठा किया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं, हुआ भी है उसका अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम मसाजिद में जाके उनसे कमेटी से इमाम से रब्ता करके उनसे कहें कि जी आपके घरों में चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, खाने की चीज़ें हैं, बीन्स हैं, पास्ता है जिसकी लंबी डेट है, उनको हमें दे दें, हम उनको इकट्ठा करके इज़्ज़त के साथ एक पैक बना के जो आपके ही घरों में, आपके ही इलाके में जो बेघर हैं, और हो सकता है कि उस मस्जिद में भी ऐसे सफ़ेद पोश लोग हों जो मांगते नहीं हैं। अच्छा, और जो कॉन्सेप्ट हमारा है ना यहाँ पे वो ये है कि जी बरतानिया एक अमीर मुल्कों में से 8वां मुल्क है, 8 मुल्क, और यहाँ चैरिटी के ज़रूरत यहाँ कोई भूखा नहीं है जी, यहाँ बेनिफिट है। जो मेरा ग्रास रूट का जो अमली तजर्बा है, यकीन करें कि ऐसी फैमिलीज़ हैं। मैंने एक खातून से पूछा कि आपने फ्रूट का फल कब खाया था, कहती है कि वो जी आपकी जो वर्कर थी ना वो 2-3 महीने पहले दे के गई थी मुझे कुछ फल। तो लिहाजा हमने उनकी डाइटरी नीड को भी देखना है, लेकिन उनकी कम्प्रीहेंसिव नीड और क्या है, ये सबसे हमें कामयाबी। इसके अलावा जो मेरा पैशन वो यही रहा है कि जब आप आबादी देखते हैं, हमारी 3-4% है मुसलमानों की आबादी यहाँ पे, और हमारी जेल की जो हमारी आबादी है मुसलमानों की वो अप टू 15% है। बहुत ज़्यादा रेशो है, बहुत ज़्यादा रेशो बाहर से। अच्छा जी, यार जी यही हमारा नोशन है। एक तो हमने कबूल नहीं करना कि हमारा ये मसला है कि हमारे औरतें और मर्द जेलों में हैं। उसमें अमली तौर पे हमने जो रिसर्च की, तहकीक की, 12 औरतों की जेलों में जाके हमने उनके हालात का पता किया, प्रॉपर रिसर्च रखा, उसको पब्लिश किया। और उसमें ये चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ ये थी, एक ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कि 29 साल की बच्ची, मैं बच्ची का हूँ, मैं बाप हूँ बच्ची का, 1 साल में वो 9 मरतबा दोबारा जेल जा रही है जी। हमारी वॉलंटियर से पूछा कि भाई ये इसका मसला क्या है, तो मकसूद भाई ना तो इसके वालिदैन इसको कबूल करते हैं क्योंकि एक जुर्म उसने किया था, दूसरा इसके भाई भी क्राइम में है, वो जाती है बाहर, उसके पास छत नहीं है, खाना नहीं है, वो कोई और छोटा सा जुर्म करके वो लाइसेंस के ऊपर वापस आ जाती है। मुझे उसके लिए काम करते करते 6 महीने लगे, लोकल अथॉरिटी के साथ, प्रोबेशन के साथ, छोटी सी फ्लैट, सेकंड हैंड का फर्नीचर किसी डोनर ने दिया हमें। और उस बच्ची की जिद क्या थी कि अंकल हमने ना, मुझे ना बेड जो है ना सिंगल बेड, वो आपने सेकंड हैंड नहीं देना। पता करें जी कितने का जी, 130 पाउंड का बेड आता है। और वो बच्ची दोबारा 4 साल से जेल नहीं जा सकी। यकीनी तौर पे ये हकीकी तब्दीली और जो हमें जो लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होती हुई नज़र आती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी चीज़ों से। लेकिन ये है कि सबसे पहले हमें इसकी अपना मुहासबा, उसमें यह है कि हम एक्नॉलेज करें कि ये हमारे मसाइल हैं। आपने किताब का हवाला दिया, वाई मुस्लिम ब्रिटिश मुस्लिम लैगिंग बिहाइंड, उसमें ये हमने यही जिक्र किया मैंने और डॉक्टर कादर बख्श साहब ने कि भाई हम गवर्नमेंट के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, हम कम्युनिटी एज ए होल, आप टाइम्स की जो मिलियनियर लिस्ट में पढ़ ले उसमें कितने मुसलमान हैं जी टॉप पे। हम वो जो चैरिटी है
हम इन लोगों के ऊपर खर्च करें, ये एजुकेट करना है हमें अपने आप को। अपने आप को यकीनी तौर पर ये बहुत वसी एक मैदान है, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू भी करते रहेंगे। निसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनको दोबारा से शरीक करेंगे अपने साथ गुफ्तगू में। अच्छा निसार, आई के हवाले से आपने गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मदरसे का भी प्रोजेक्ट है, स्कूल्स का भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आई की जानिब दोबारा आना चाहूँगा, आपके ख़्याल में वजूहात क्या हैं पाकिस्तान में? ठीक है, बज़ाहिर हम कह देते हैं या अखबारात के ज़रिए जो इतलात पहुँचते हैं कि गुर्बत एक मसला है जिसकी वजह से लोग ये आँखों की बीमारी में ख़ास तौर पे मुब्तला हो जाते हैं और बस फिर वो उसमें उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। आपके ख़्याल में क्या वजूहात हैं ये आँखों के मसाइल की, और फिर मुस्तफ़ा किस तरह से उनको टैकल कर? ठीक है, एक तो तिब्बी हवालों से तो आप कर रहे हैं, आपने बताया भी जिस तरह से आप क्लिनिक्स लगा रहे हैं, मोबाइल क्लिनिक्स हैं आपके, OPDs आप अरेंज करते हैं, लेकिन उस रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए या लोगों को उससे शऊर और आगाही देने के लिए उस सिलसिले में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट क्या सरगर्मियाँ अंजाम दे रही है? जी बिल्कुल अहमद भाई, हमारा हर साल आई रिपोर्ट जो है वो हम उसको शाया करते हैं और उस आई रिपोर्ट में हम ना सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ जो होते हैं, सक्सेस नंबर्स होते हैं वो शेयर करते हैं, बल्कि उसमें व्हाट इज़ कैटरैक्ट, उसकी रीज़न क्या है और फिर आई को किन किन चीज़ों से आप जो है वो सेहतमंद रख सकते हैं, तो वो एक पूरी डिटेल जो होती है वो हम शाया करते हैं। ये मेरे हाथ में भी है, अभी हमारी ये इस साल की रिपोर्ट है। इंशाल्लाह ये हमारे सारे डोनर्स को जिन्होंने आई के लिए डोनेट किया है उनको हम ये भेज रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसमें अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि व्हाट आर द सम ऑफ द कॉजेज़ फॉर द कैटरैक्ट, तो उसमें जो आपकी पुअर न्यूट्रिशन वो इन्वॉल्व होती है, डर्टी वाटर एंड पुअर हाइजीन कंडीशन ये इन्वॉल्व होती हैं, फिर डर्टी सैंड विच हिट द आई, ओल्ड एज, तो इस तरह पॉवर्टी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बिल्कुल ये डिटेल है और ये मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल भी है। मेरे ख़्याल में अल मुस्तफ़ा इस तरह के भी कुछ जो शऊर बेदार करने के लिए या अवेयरनेस रेजिंग के जिस तरह सेशन होते हैं, वो भी चूँकि मैं गया और मैंने देखा कि वहाँ पर जो कैंप्स हैं, कैंप से ठीक है इलाज तो हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से उनको आगाही दी जा रही थी और साथ जो उनके रिश्तेदार जो अपने मरीज़ को लेके वहाँ पे आते हैं, तो ये यकीनी तौर पे मैं इसको बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इस तरह का काम के लोगों को शऊर देना कि जो लोग अभी बचे हुए हैं वो इससे किस तरह से मज़ीद अपने आप को बचा सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के जो मौजूद लोग हैं उसको बचा सकते हैं। और आपने दुरुस्त कहा कि ये जो मुख्तलिफ इसकी रूट काज़ीज़ हैं उसको अल मुस्तफ़ा यकीनी तौर पे एड्रेस करती है। चूँकि हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जिक्र करना है, उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, ये जो आपका एजुकेशन के हवाले से भी एक काम है, इस हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमें और हमारे नाजरीन को आगाही दीजिए इस हवाले से। एक जानिब तो अल मुस्तफ़ा मदारिस में भी तलबा को सपोर्ट कर रही है भरपूर तरीके से, हम देखते हैं कि वहाँ पे उनको बाज़ जगहों पे रिहाइश भी फ़राहम की है, खाना भी फ़राहम करता है, और दूसरी जानिब जो एजुकेशन है इट्सेल्फ, जो दुनियावी तालीम है, वो भी पूरी फैसिलिटीज़ के साथ और पूरे करिकुलम को मद्देनज़र रखते हुए इस हवाले से बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट 19 स्कूल्स को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है और वो 19 स्कूल जो हैं वो पाकिस्तान में हर जगह फैले हुए हैं। अब कश्मीर की अगर बात करें तो हमारा कोटली में है, मुजफ्फरगढ़ में है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंजाब के इलाकों में है, हमारे बलूचिस्तान में है, KP में है, हमारे सिंध के जो इलाके हैं, कराची के जो इलाके हैं, वहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल है। और यहाँ पर जो यूनिक चीज़ है एजुकेशन के हवाले से कि तमाम बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म साल में 2 दफ़ा गर्मियों के लिए और सर्दियों के लिए वो फ्री प्रोवाइड किया जाता है और किसी भी बच्चे से फ़ीस नहीं ली जाती अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जितना भी उनका सिलेबस है वो बिल्कुल पाकिस्तान में जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो बिल्कुल उसी से मुताबिक रखता है। हमने ये मेक श्योर किया है कि चाहे वो बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे उनका वो किसी भी इलाके से हैं, जो सिलेबस है वो एक ही फॉलो हमारे तमाम स्कूलों में और जो स्टैंडर्ड है उनका वो एक ही। उसके अलावा जो प्राइमरी तक के बच्चे हैं उनको स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड की, लर्निंग इक्विपमेंट हम प्रोवाइड करते हैं।
ان میں میجورٹی جو لرننگ اکوپمنٹ ہے وہ یو کے سے جاتے ہیں. جس طرح یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کو جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اویئرنیس کیسے قائم کی جاتی ہے, ان کو ڈیجٹس اور مختلف پلینگ ایکٹیویٹیز کو انوالو کر کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیجٹ 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 ہے, اس طرح پھر ان کو ABC کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں جو پرائمری تک ہوتی ہیں اس میں ہم جو ماڈرن اکوپمنٹ یوز کیے جاتے ہیں اسپیشلی UK کے اندر, وہ ہم یہاں سے بیچتے ہیں تاکہ ان اسکولوں میں جو ان کی بیس ہے وہ اسٹرانگ ہو. تو الحمدللہ اس طرح 19 اسکول جو ہیں ان میں سیم ہی کیا جا رہا ہے, اور اگین کہ فیس بالکل نہیں لی جاتی اور ان کو یونیفارم بھی سال میں 2 دفعہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. اچھا مقصود صاحب, بالکل ہمیں بریک کی جانب بھی جانا ہے, لیکن اسی سے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے جب ایک بچہ آپ کے پاس آ گیا, پاکستان کے حوالے سے بات کروں, یہاں کی بھی کریں گے, پاکستان میں چونکہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے, تو ایک بچہ آ گیا تو ایک پوری اپرچونٹی بھی اس کے ساتھ آتی ہے کہ اب اس کی جو فیملی سچویشن ہے, اس کی فیملی کے ساتھ بھی آپ لوگ چونکہ منسلک ہو جاتے ہیں ایک طرح سے. تو آپ کے خیال میں کتنا اور کیا المصطفیٰ کر رہی ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے کہ اس کو فیملی سپورٹ, اگر اس کی فیملی میں کچھ ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. دیکھیں جی, آپ نے نا ایک 4 بچوں 5 بچوں کی فیملی سے بچہ آپ نے ایک اڈاپٹ کر لیا, باقی کا کون, ان کو آپ آر یو گوئنگ ٹو گیو دیم کہ وہ بالکل ڈپرائیو رہیں گے یا اس کا وہ انویس رہیں گے. لہٰذا یہ جو پیکج ہے نا, یہ ایسا ہونا چاہیے کہ پوری کی پوری کے فیملی کے حالات دیکھے جائیں, دوسرے بچوں کو بھی سپورٹ کی جائے, اور ان کے جو مالی حالات ہیں, ان کے جو میڈیکل کنڈیشن ہے, کہ بچہ آپ کے ایک آپ نے اسپانسر کیا ہے, اور اس کی جو نیڈ ہے نا صرف اسکول آنا نہیں ہے, اس کی میڈیکل نیڈ ہے, اس کی یونیفارم ہے, جیسے انصار کہہ رہے تھے کہ اس کا کریکولم ہے, اس کی کتابیں ہیں, ایز اے ہول پیکج, تاکہ اس کی نشو و نما میں جو ہر چیز, صحت اچھی ہوگی, اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن اچھی ہوگی. اور یہ چیزیں میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم ایک چیز کو لے لیتے ہیں باقی کو چھوڑتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ باقی تینوں بچے وہ بھینسیں چرا رہے ہیں اور یہ بچہ کیوں بھی اس میں کون سے رقاب کے پر ہیں. لہٰذا ایز المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ایز اے ہول دیکھنا پڑتا ہے کہ فیملی کی سچویشن کیا ہے, اور اس میں سے جو پیکج ہے اس میں سے فیملی کو دوسری کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور اس میں سب سے جو اچھی چیز ہوتی ہے نا, وہ جو بچہ ہوگا نا, میری جو سمجھ ہے جو چیریٹی کے سیکٹر میں, وہ بچہ ایک رول ماڈل آپ بنا رہے ہیں. اگر وہ سب سے بڑا بچہ ہے, دوسرے بچے اس کو فالو کرنا چاہیں گے, اور آپ اس کے لیے ایک رول ماڈل بنا رہے ہیں. اور انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ آپ نے نا جو غربت کا سائیکل ہے نا, وہ توڑنا ہے. اور وہ کیسے توڑیں گے آپ؟ اسی طرح توڑیں گے کہ بچوں کو ایجوکیشن دے دیں, اور وہ بچہ گھر جا کے دوسرے اپنے بچوں بہن بھائیوں کے ساتھ وہ بالکل ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ گفتگو کرے. یقینی طور پہ ناظرین, چیریٹی ریویو آپ دیکھ رہے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ سے. مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور گفتگو ہو رہی ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے. اور ایک بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ المصطفیٰ نہ صرف پاکستان میں کام کر رہی ہے, دنیا کے دیگر ممالک میں کام کر رہی ہے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر UK میں, برطانیہ میں بھی کام کر رہی ہے, اور جہاں سے چیریٹی اکٹھی کر رہی ہے, کچھ نہ کچھ حد تک مختلف پروجیکٹس کے ذریعے سے اس کو ریٹرن کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں چیریٹی ریویو, دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو پر. کچھ ہی دیر میں واپس آئیں گے اور پھر اس حوالے سے مختلف موضوعات ہیں اس پر مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چیریٹی ریویو اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین. ناظرین, آج ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے. یقینی طور پہ المصطفیٰ ایک نیا نام نہیں ہے, نہ اسلام چینل اردو کے ناظرین کے لیے, نہ ہی یہاں پہ یورپ اور برطانیہ میں رہنے والی کمیونٹی کے لیے. اسی حوالے سے ہماری نہایت خوش قسمتی ہے, یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مقصود احمد صاحب OBE ہیں اور ڈائریکٹر UK پروگرامز ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نثار احمد صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں ڈونر مینجمنٹ کے. ان دونوں حضرات کے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں بھی کچھ گفتگو ہوئی, اب دوبارہ سے اس سیگمنٹ میں بھی کچھ گفتگو کریں گے.
نثار آپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے تفصیل سے بتایا جو آئی کے حوالے سے، اور آئی کا میں سمجھتا ہوں ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو یقینی طور پہ اچھوتا پروجیکٹ ہے، جس طرح سے پہلے سیگمنٹ میں بھی کچھ بات ہوئی کہ المصطفیٰ نے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ اور لوگوں تک پہنچایا۔ مقصود صاحب نے بھی وہ کہا کہ المصطفیٰ کی جو اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ پیاسا کنویں تک نہ آئے، ہم کنویں کو ہی پیاسے تک لے جائیں، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے تعداد میں اور ہر جگہ پر آئی کیمپس کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو آئی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے، کتنے لوگوں تک آپ پہنچے کوئی ایک سال میں، یا جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہو، اور آپ نے کتنے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ تاریکی سے نکال کے ان کو روشنی میں داخل کر دی ہے؟ جو ہمارے نمبرز ہیں کہ ہم کتنے لوگوں تک پہنچے، وہ تقریباً 1 ملین کے قریب ہیں۔ 8,14,000 ہم او پی ڈیز کر چکے ہیں، جس میں سے 6,61,000 ہم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں گلاسز، آئی گلاسز جو ہوتے ہیں۔ اس میں 1,23,792 ہماری کیٹریکٹ سرجریز ہیں الحمدللہ۔ اور یہ کیٹریکٹ سرجری صرف پاکستان کے اندر نہیں، ہم اس وقت 9 سے زائد ممالک میں کام کر رہے ہیں یہ آئی کے حوالے سے۔ اس میں پاکستان ہے، اس میں غزہ ہے۔ اگر میں کوئکلی ساتھ جو نمبر آف آئی کیمپس ہیں وہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں ہم نے ابھی تک 603 آئی کیمپس الحمدللہ کیے ہیں۔ غزہ، فلسطین جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر ہم نے 62 کیے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہمارا یہ آئی کا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ 298 کیمپس ہم نے وہاں کیے ہیں۔ برمی جو ریفیوجیز ہیں ان کے لیے ہم نے 21 کیمپس کیے ہیں۔ گیمبیا کے اندر ہم نے 106 کیے، سوڈان کے اندر 21، کینیا کے اندر 33، اور سری لنکا کے اندر ہم نے 39 جو ہے وہ کیمپس الحمدللہ کیا ہے۔ اور ابھی جو ہمارا ٹارگٹ ہے جو یہ 2021 کے لیے وہ ہے کہ پرفارم کرنا 1,50,000 سرجریز کو مکمل کرنا۔ ابھی ہم ویسے الحمدللہ ہیڈڈ ٹو 200,000 ہے، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، مگر چونکہ کووڈ کی وجہ سے کافی سارے ایریاز میں ریسٹرکشن ہے، جس طرح افریقہ میں ابھی انہوں نے سارے انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کینسل کر دی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں تھوڑی سی الاؤ ہیں، بنگلہ دیش میں بھی سیم سچویشن ہے، وہاں پر کوئی نان ارجنٹ سرجریز جو ہے وہ نہیں کرنے دے رہے۔ تو اس طرح کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ابھی بھی جاری ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ 2021 کے لیے ہم نے 1,50,000 رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہماری تھی کہ 2 لاکھ تک ہو، اور اگر حالات بہتر ہو جائیں اللہ سے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے اور ہم انشاءاللہ 200,000 کا جو ٹارگٹ ہے وہ 2021 میں مکمل کر لیں گے۔ تو یہ تو ہمارا آئی کے حوالے سے ہے، اور یہ صرف بینائی پہنچانا جو ہے وہ ہمارا مقصد نہیں۔ اگر ہماری جو سکسیس نمبر ہے اس میں آپ دیکھیں تو ہم نے 12,000 کے قریب جو ڈسیبل چلڈرن، ابھی ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا کہ وہ اسکول اٹینڈ کر سکیں، کیونکہ ان کو اسپیشل نصاب کی ضرورت ہوتی ہے، جو انگلیوں سے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، بلائنڈ ہوتے ہیں، جن کی آئی سائٹ صرف وہ جو امپورٹ کرتے ہیں آئی جو ڈفرینٹ ممالک سے، جن میں سری لنکا مینلی ہے، تو اس کے ذریعے ان کی بینائی اگر نور باقی ہو تو اس میں پھر ہم نے الحمدللہ 602 اسکول بیس کیمپ کیے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر کمزور ہے، اور نہ والدین کو پتہ ہوتا ہے، ایون کہ ٹیچرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا، مگر وہ بچے بلیک بورڈ کو صحیح نہیں دیکھ پا رہے ہوتے اور نالائق رہ جاتے ہیں، کلاس میں پڑھ نہیں پاتے، ٹیچر شکایتیں کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں لیکن کمزور کسی ہے، کو یہ پتہ نہیں کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اصل وجہ تو ہم نے، جس طرح میں مثال دوں کہ ہم نے ریسنٹلی اسکول میں آئی کیمپ کیا، اسکول اسکریننگ کیمپ کیا، تو وہاں پر 300 کے قریب بچوں کی تعداد تھی۔ ان 300 میں سے ہم نے 97 بچے آئیڈینٹیفائی کیے جن کی نظریں کمزور تھیں، جن کو گلاسز، آئی گلاسز کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ اسکول بیس بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے 1,153 لوگوں کو سپورٹ کیا ہے جو ڈسیبل ہیں، تاکہ وہ اپنے بزنسز رن کر سکیں، آلدھو کہ وہ بلائنڈ ہیں مگر وہ الحمدللہ کرانے کی دکان بھی چلا رہے ہیں، اور اس طرح باقی معاملات میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس طرح ڈسیبلٹی رائٹ کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری جو والنٹیئرز ہیں وہ ان کو ہم نے کچھ سائٹس پر ہم باقاعدہ ان کو لے کر گئے ہیں تاکہ وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں، اور پھر باقاعدہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، لوکلی ان کو موقع دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا آئی کے حوالے سے بڑا کمپریہنسو جو ہے یہ پروجیکٹ، اور کام جو ہے وہ بہت زیادہ الحمدللہ۔ جی نثار، بہت شکریہ، آپ نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا۔ اور مقصود صاحب، آپ سے بھی کچھ آئی کے حوالے سے ہی تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا۔ جو نثار نے ابھی فگرز بتائے، جو ڈیٹا شیئر کیا، یقینی طور پہ بہت بڑی تعداد ہے، اور بہت آپ اس کو کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگوں تک پہنچنا اٹ سیلف، اور آپ کے خیال میں کیا مشکلات، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ سب لوگ ایک جگہ پہ ہیں، کوئی گیا جادو کی چھڑی گھمائی اور وہ تمام آپریشن ہو گئے؟
جو میری سمجھ میں آیا نا، چونکہ ابھی تک تو میں نے فیلڈ وزٹ نہیں کیا، لیکن جو میں نے کیا ہے دوسرے ممالک میں، اس میں یہی ہے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ شہر میں بیٹھے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہیں، صبح آپ نے کام کر دیا. یہ جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہے نا پیکج، جہاں وہ گاؤں میں تھر میں جا کے، سندھ میں جا کے، یا آپ جاتے ہیں تو وہاں تو ہوٹل کا کانسیپٹ ہی نہیں گا. تو آپ نے اسی کے ٹینٹ میں جہاں آپ نے وہ کام کرنا ہے، وہاں آپ نے لوگوں کی جو ہے نا درد کو محسوس کرنا ہے. ایک تو بات. دوسرا جو موٹیویشن مجھے ملی وہ یہی ہے کہ 90 سال کی خاتون بیٹھی ہیں کیمپ میں. پوچھا گیا جی اماں جی جب آپ کا یہ آپریشن ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلی چیز کون سی دیکھنی ہے؟ تو وہ اپنی بالکل سادہ زبان میں کہہ رہی ہیں جی 20 سال سے میں نے قرآن نہیں دیکھا. میں نے کیا بات. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے اس نے یہ قبول کر لیا تھا کہ میں ساری زندگی نابینا رہوں گی. لیکن جیسے ہی ان کا وہ پٹی اتاری گئی اگلے دن، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ واہ واہ جی اللہ کا کرم ہے، میں قرآن تو پڑھ سکوں، اب میں مروں گی تو قرآن پڑھتے مروں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو اہم چیز ہے نا، وہ جیسے میں نے UK کے حوالے سے کہا کہ ہم اپنے مسائل کو مانیں، اور اسی حوالے سے آئی کانٹریکٹ کے حوالے سے کہ ڈائیگنوز ہی نہیں ہو رہی کہ ہمارا بچہ کی ڈسیبلٹی کیا ہے آنکھوں میں دیکھنے کی، اس کو ہم نے تشخیص کرنا ہے. اور اس کے لیے جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہے ہیں نا، وہ ایجوکیشن، اویئرنیس. اس کی مثال ووٹر کا آئے گا، ابھی بات ہوتی ہے ووٹر کی. آپ ووٹر ویل لگا دیتے ہیں یا آپ ووٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیتے ہیں، آپ نے پوری کی پوری کمیونٹی کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا کہ اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، تو وہ تو سال کے بعد وہ ختم ہو گیا نا جی. لہٰذا ایک تو ہے کہ ان کو انیبل کریں، ان کو یہ اسکل دیں کہ اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، اور اونرشپ کہ یہ جی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے ڈونر کا نہیں، یہ آپ کا ہے، اور آپ نے اس کو اس طرح پانی کی کوالٹی کیا رکھنی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے، ایک مربوط حکمت عملی تمام. اور دوسری بات اس میں ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، کسی کو بالکل کسی کو اپنے سے وہاں کمتر نہیں سمجھے کہ جی یہ بیگر ہیں. جو سب سے اہم چیز ہے نا میرے لیے چیریٹی کا ورک یہ ہے کہ جو نیڈی ہے نا، وہ کسی طرح بھی آپ سے کم نہیں ہے. اس کی جو عزت ہے، اس کا جو عزت نفس ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور جس طرح المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ان لوگوں کو عزت دے رہا ہے جب وہ ان کے کیمپ میں آ رہے ہیں، اور ان کے جو والنٹیئر ہیں، آئی تھنک یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے تو موٹیویٹ کرتی ہے کہ بھئی ہم جو کر رہے ہیں نا وہ للہ کر رہے ہیں. اور قرآن کے حوالے سے پھر کہوں گا کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے جو ساتھی ہیں یہ قیدیوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ کانسیپٹ ہم جب چیریٹی کے لے کے چلتے ہیں نا، پھر جو لینے والا ہوتا ہے نا اس کی آنکھ نیچے نہیں ہوتی آپ کی، اور ان کا سر اور جو بلند رہے، اور ان کی جو عزت نفس ہے وہ ملحوظ خاطر رہتی ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی مقصود صاحب. اچھا نثار، دوبارہ سے آپ کی جانب آؤں گا. کھانا اور پانی یقینی طور پہ 2 بنیادی ضروریات ہیں، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیریٹیز یا ہر چیریٹی ہی ان 2 شعبوں کو خاص طور پہ، چونکہ نیڈ بہت زیادہ ہے، دنیا کے ہر ملک میں نیڈ ہے، اور اس نے تو جب تک دنیا ہے یہ نیڈ ختم نہیں ہونی. آپ کو کیا چیز ممتاز بناتی ہے ان دونوں حوالوں سے، پانی کے پروجیکٹس کے حوالے سے اور خوراک مہیا کرنے کے حوالے سے؟ جی بالکل احمد بھائی، اس سال جو ہمارا لاسٹ ایئر گزرا ہے 2020، اس میں جو سچویشن تھی یہ پہلے میں نے اپنی زندگی میں ایسی سچویشن نہیں دیکھی. جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا، ہر جگہ آپ پاکستان لے لیں، باقی ممالک لے لیں، بالکل ہر چیز بند ہو گئی ہوئی تھی. اور جو مزدور دار طبقہ تھا جس کی 200 روپے 300 روپے دہاڑی پر جو گزر بسر تھا، اور اگر وہ ایک دن نہیں کام پر جاتا تھا تو ان کے گھر چولہا نہیں تھا جلتا، ان لوگوں کے لیے الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے جیسے ہی لاک ڈاؤن اناؤنس ہوا UK کے اندر، پاکستان میں باقی ممالک میں بعد میں ہوا تھا، مگر یورپ میں پہلے اٹلی میں ہوا، فرانس اور پھر UK نے کیا. تو الحمدللہ ہم نے اسی وقت ایک میسیو پروجیکٹ لانچ کیا فیملی فوڈ پیک کا. تو ہم نے وہ فیملیز آئیڈینٹیفائی کی
ہم نے اپنی ٹیم کو کہا کہ آپ جہاں جہاں مائی کیمپ کرتے تھے ہمارے پاس وہاں کا بھی لوکل ڈیٹا موجود تھا، کیونکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ آبویسلی وہ کانٹیکٹ پر ہوتے ہیں، ہم صرف ان کو فوڈ صرف آئی کا نہیں کرتے، باقی بھی معاملات میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس لسٹ بھی تھی. پھر ہم نے اپنے والنٹیئرس کا ایک نیٹ ورک جو ہمارا ہے اس کو فعال کیا اور اس کو کہا کہ آپ جا کر لے کر گلی محلوں میں جائیں، علاقوں میں جائیں، ڈفرینٹ دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے. جس میں ہم نے ایک چارٹ بنایا اور اس چارٹ کے تحت ہم نے فیملیز کو پریورٹائز کیا، جس میں اللہ نہ کرے اگر کوئی ویڈیو ہے یا کوئی یتیم بچے ہیں تو ایسے ہم نے پھر وہ ایک چارٹ بنایا اور اس چارٹ کے تحت ہم فیملیز کو پریورٹائز کرتے تھے. جو انیشل نمبر تھے وہ تو بہت الارمنگ تھے جب ہمارے پاس آئے، مگر الحمدللہ جو ہمارے ریسورسز تھے ان نے اس کے تحت جو ہے اس کو بڑا فوراً ہی فعال کیا اور ہم نے گھروں میں فوڈ پیک پہنچانے شروع کر دیا. اور یہ بالکل رمضان سے پہلے کی بات ہے، رجب کا ماہ تھا، پھر شبان میں ہم نے فیملی فوڈ پیک دیا، پھر رمضان کے اندر ہم نے فیملی فوڈ پیک دیا، اور 3 ماہ تک لاک ڈاؤن رہا مختلف کنٹریز میں، اور 3 ماہ الحمدللہ ہم نے کنٹینیوس فوڈ پرووائڈ کیے تاکہ ان لوگوں کو جن کا گزر بسر ہی 200 روپے 300 روپے دہاڑ پر ہوتا تھا ان کے گھر میں چولہا ٹھنڈا نہ ہو، تو اسپیشلی رمضان میں بچے اور سارے جو ہیں وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے. تو اس میں ہم نے پاکستان کے اندر، یمن کے اندر، اور بعد میں رمضان کے بعد بھی ہم نے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جب تک حالات نارمل نہیں ہو گئے. تو میرے پاس اس کے بھی نمبرز ہیں، میں اگر اجازت دیں آپ، تو یمن کے اندر ہم نے الحمدللہ 9500 فوڈ پیک ڈسٹریبیوٹ کیے. اس میں یمن کے اندر جو IDPs کیمپ ہیں ان کے اندر بھی ہم نے فوڈ پیک ڈسٹریبیوٹ کیے. جو غزہ ہے اس کے اندر ہم نے 4280 ڈسٹریبیوٹ کیے. سیرین ریفیوجیز جو کہ ترکی اور لبنان کے بارڈر پر ہیں ہم نے ان کو فوڈ پیک ڈسٹریبیوٹ کیے 5245. لبنان کے اندر جب یہ وہ دھماکہ ہوا تھا تو وہ فیملیز جو سارے جن کے سروں سے چھت اوور نائٹ چھن گیا تھا ان کو ہم نے الحمدللہ 960 فیملیز کو ہم نے فوڈ پیک جو ہے پرووائڈ کیے. صومالیہ کے اندر 3570. ساؤتھ سوڈان کے اندر ہم نے 1950 فوڈ پیک دیے. ملاوی کے اندر 2100. کینیا میں 2750 فوڈ پیک ڈسٹریبیوٹ کیے. جو روہنگین ریفیوجیز ہیں کاکسز بازار بنگلہ دیش کے اندر جو موجود ہیں ان کو ہم نے 2800 فیملیز کو اپروچ کیا جو موسٹ نیڈڈ فیملیز تھیں، موسٹ ونریبل. پاکستان کے اندر 6800 فیملیز جو ہیں ان کو ہم نے اپروچ کیا. بنگلہ دیش کے اندر 1100 فیملیز. تو الحمدللہ اس طرح فوڈ کے، اور وہ بہت بڑا امتحان تھا سب کے لیے، اسپیشلی جو کووڈ کے لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا جو پری رمضان کا تھا. اس میں الحمدللہ جب وہ ہم شکریہ کہ ان کے پیغامات آتے تھے، اور کیونکہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اپنے سارے ڈونرز کو فیڈ بیک دیتا ہے. ہم جب بھی فوڈ پیک، فوڈ پارسل کسی فیملی کو دیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ڈونر کا نام لکھ دیتے ہیں. اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈونر کے لیے دعا کروائی جا سکے اس فیملی سے. تو الحمدللہ ہم نے جب وہ فیڈ بیک لیا تو ہماری بھی آنکھیں نم ہوگی کہ کس طرح وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ ایک بندہ جس کو کل کا پتہ نہیں کہ آج میں کام پہ نہیں جاؤں گا، کل میرے گھر چولہا جلے گا کہ نہیں، اس کو آپ 1 ماہ کے لیے، اور پھر آپ کمٹ کر دیتے ہیں کہ یہ 1 ماہ کے لیے ہم ابھی دے کر جا رہے ہیں، اگر آپ کو اور ضرورت ہوگی ہم اور بھی دیں گے انشاءاللہ. تو وہ جو سیٹسفیکشن اور پیس آف مائنڈ اس وقت ان کو ملا تھا الحمدللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا کوئی نہیں ملتا. بالکل، بہت شکریہ نثار، آپ نے ڈیٹیل میں جی. میں صرف تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جو سب سے جو ہے نا وہ خواہش یہ ہے، اور اس میں عملی طور پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو اپنے ٹکڑوں پہ نہیں رکھیں، ان کو لائیولیہڈ پروگرام دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اور یہ سسٹینیبلٹی یہی ہے کہ کسی کو آپ لے دیتے ہیں 5 بکریاں لے دیتے ہیں جی، 5 مرغیاں لے دیتے ہیں جی، چھوٹے سے لیول پہ لے کے، تاکہ وہ لوگ کل کو اور چھوٹی سی دکان کسی کو رکشہ ہو گیا، کسی کو دکان کے چھوٹی کی کرایہ دے دیا. اور یہ چیز جو ہے نا، یہی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ ان کو پرماننٹ اپنے اوپر انحصار نہیں کروائیں، یعنی کہ مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیں، اور اس میں ان کو ٹول دے دیں ان کو. اور ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں کہ جی میں مکینک ہوں، میرے پاس نا میں گاڑی کا پنکچر لگا سکتا ہوں، میرے پاس ٹول نہیں ہے. کتنے لگیں گے جی؟ 5000 میں آ جائے گا جی، 10,000 میں آ جائے گا. وہ بندہ روڈ کے کنارے کے اوپر بیٹھ کے کما سکتا ہے. یہ سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ وہ پرماننٹ بیگر نہیں رہے یہاں، اور عزت کے ساتھ اپنا کھانا. ہاں سبسڈیز ہی آئے گی جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی تو ان کو کنٹینیولی آپ مانیٹر کر رہے ہیں جہاں کوئی کمی ہے، لیکن انیبل دیم کہ اپنے آپ کا وہ خود
सहारा बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। निसार, वापस आपकी जानिब जाऊंगा फिर कुछ देर में, चूँकि हमें ब्रेक भी लेनी है। हाफिज़ का प्रोजेक्ट भी जो अल-मुस्तफ़ा है उसकी एक पहचान है, कुछ उसका जिक्र आपने किया भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि मज़ीद कुछ डिटेल में बताएं कि उस सिलसिले में आप क्या काम कर रहे हैं और कितना इम्पेक्ट है उसका सोसाइटी में। जी अहमद भाई, जब यूके के अंदर 2010 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, उस वक्त हमें याद है कि एक सिस्टर आई हुई थी हमारे ऑफिस, तो वो कह रही थी कि मेरे 7 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मेरी ख्वाहिश थी कि इनमें से कोई एक हाफिज़ कुरान बन जाए, मगर वो बन नहीं पाया। तो मेरी ख्वाहिश ही रह गई। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर ये ऐसी कोई स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है वो स्टार्ट की जाए जहाँ पर यूके में रहने वाले लोग स्पॉन्सर कर सके, और अगर उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे करते हाफिज़ कुरान और वो ख्वाहिश किसी वजह नहीं पूरी हो सकी, तो वो किसी बच्चे को स्पॉन्सर करके ये सवाब ले लें और ये फजीलत ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उसका बड़ा ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी सारे हमें पहले साल में ही बच्चे स्पॉन्सर हो गए। फिर हमने पूरी, क्योंकि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट 1983 से पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें फिर हमने जो मदारिस थे जो कि रजिस्टर्ड मदारिस थे, वहाँ से हमने लिस्ट मंगवाई और ये स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया। अभी हमारे पास तकरीबन 6238 हाफिज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये स्पॉन्सर है। ये 3 साल का प्रोग्राम है, इसमें वो नंबर शामिल नहीं जो कि हिफ्ज़ कर चुके हैं। जो पिछले साल तो तरावी की नमाज़ नहीं हो सकी थी, मगर इंशाल्लाह इस साल तो होगी। 83 हुफ़ाज़ से उन्होंने तरावी की नमाज़ जो है वो पढ़ाई थी। ये 2019 के नंबर मैं बता रहा हूँ, 2020 के इससे भी ज़्यादा है, मगर चूँकि वो पिछले साल हुई नहीं थी तरावी की नमाज़ लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में, तो इसलिए वो नंबर हमारे पास अभी नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग हैं जो अब तरावी की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, जो खुद उस्ताज़ा बन चुके हैं, वो आगे और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सदका जारिया का ये ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारा हाफिज़ प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक हुआ है। उसमें जो मेन चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम दीनी और दुनियावी तालीम इकट्ठी प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर साइंस और ये। अगर जो आपके व्यूवर्स हैं, इस्लाम चैनल उर्दू के जो व्यूवर्स हैं, वो जो फीडबैक रिसीव कर रहे हैं, उस फीडबैक के ऊपर सारे वो रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर सारा कुछ डिटेल है कि मैथ में, साइंस में, बाकी मज़ामीन में कितने नंबर आए और हाफिज़ पारे कितने किए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम, और उसके साथ साथ उनको घर जैसा माहौल प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोई मदरस ऐसा नहीं जहाँ पर जो है वो घर जैसा माहौल हो, उनको खेलने कूदने का टाइम दिया जाता है, कंप्यूटर साइंस की तालीम दी जाती है, उनको अच्छा खाना दिया जाता है, उनको कपड़े दिए जाते हैं, ईदों पर दिए जाते हैं, उसके अलावा भी जब उनको ज़रूरत हो उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने 6268 ये जो हफ़ाज़ हैं जो अभी इंशाल्लाह कुरान पाक को मुकम्मल करेंगे, ये एक तो टीचर बनते जैसा मैंने इसके दूसरा जब 3 इनके मुकम्मल होंगे 3 साल, तो एक सर्टिफिकेट जो इशू होता है उनको, वो हम डोनर को बेचते हैं, और उसकी कापी हम बेचते हैं डोनर को, ताकि वो डोनर जो है वो अपने सर्कुलेट कर सके जो उनके फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक उसके बाद वो बाकायदा अपने नाम के साथ हाफिज़ या हाफिज़ा का टाइटल लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया निसार। अच्छा, बिल्कुल, चूँकि ब्रेक हम लेंगे और आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। ब्रेक के बाद एक नए मेहमान हमारे साथ होंगे, मकसूद साहब तो हैं। जो चैरिटी वर्क है चूँकि लोगों के साथ होता है और उसमें फिर फीलिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं, तो कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा लम्हा आपने इस दौरान देखा हो, खुशी का हो, गमी का हो, जिसने बहुत इम्पेक्ट डाला हो आप पर भी? एक स्टोरी है, बिल्कुल वो हमारा कैंप हो रहा था और एक आई थी, प्रेग्नेंट थी वो, और उनकी दोनों आंखों में मोतिया था। तो उनकी एक वक्त में हम एक आंख का ही ऑपरेशन करते हैं। तो हमने जब हमारे जो डॉक्टर हैं फ्लेक्स गिल, उन्होंने जब एक आंख का ऑपरेशन किया, तो उन्होंने पट्टी बैंडेज रिमूव करने से पहले उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगी। जिस तरह मकसूद साहब ने कहा कि वो बूढ़ी औरत है, मैं कुरान पाक की ज़ियारत करना चाहूँ, तो उन्होंने कहा कि 3 माह हो चुके हैं मेरी बेटी की पैदा हुई है, और 3 माह से मैंने अपनी बच्ची को देखा नहीं, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी वो इतना कैटरेक्ट मैच्योर हो चुका था कि उनको वाइट सारा दिखता था, क्लियर विजन नहीं था उनका। तो 3 माह गुजर चुके थे, और सब कहते थे कि ये तुम्हारी तरह है, ये कर रही है, और वो बताते थे कि बच्ची खेल रही है, अब हंस रही है। तो कह रहे थे कि वो 3 माह मुझे पता है कि मैंने कैसे एज ए मदर गुजारे हैं।
تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہوں گی. تو جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اس بچی کو اس کی گود میں لے کر آئیں ان کی, اور انہوں نے گود میں رکھا اور جب بینڈیج ریموو کیا, ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا سختی سے کہ رونا نہیں, کیونکہ روئیں گے تو یہ آپ کی آنکھ کے لیے نقصان دہ. ابھی آپ کا آپریشن ہوا ہے. تو مگر وہاں پر جتنے لوگ تھے, ڈاکٹر خود تو کہہ رہے تھے, مگر جیسے ہی پٹی ہٹی انہوں نے اپنی بچی کو دیکھا اور وہ ایک نیچرل سی ان کی بیٹی نے اسمائل دی, اور پھر وہ ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ آل دو کہ ڈاکٹر فلیکسل نے کہا تھا کہ آپ نے رونا نہیں, مگر وہاں پر کھڑے سارے لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے. تو یہ سٹوری جو ہے نا یہ مجھے ہمیشہ, اور میں کئی دفعہ اپیل میں عرض بھی کر چکا ہوں. تو اس اور یقینی طور پہ ایسے کتنے ہی لمحات ہوتے ہیں, ہزاروں لمحات ہوتے ہیں. یقینی طور پہ ناظرین, چونکہ یہ کام ایسا ہے جس میں آپ بعض اوقات تو بالکل فوراً ہی اس کا امپیکٹ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے نثار صاحب نے کہا, مقصود صاحب نے بھی کہا کہ جب پٹی ہٹتی ہے ان لوگوں کی آنکھوں سے اور جو ان کی فیلنگس ہیں یقینی طور پہ وہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. بہرحال گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آج کا جو چیریٹی ریویو ہے اس میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ہم مختلف حوالوں سے بات چیت کر رہے ہیں. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو مختلف مزید ایسی باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں, ان سے پوچھنی بھی ہے. آپ دیکھتے رہیے چیریٹی ریویو. آتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام چیریٹی ریویو میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی, اور ہماری بہت خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ مقصود صاحب اور جو OBE ہیں موجود ہیں, پروگرام ڈائریکٹر ہیں UK پروگرامز کے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے. بریک پہ جانے سے قبل ہمارے ساتھ نثار احمد موجود تھے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہی, اور اب بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر شمامہ لطیف جو کہ ٹرسٹی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی, اور یہاں پر اسلام چینل اردو پر ایک پروگرام آگاہی کے نام سے بھی کرتی ہیں, اس کو پریزنٹ کرتی ہیں. یقینی طور پہ آپ ان سے بھی آگاہ ہیں. بہت شکریہ شمامہ, آپ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. مقصود صاحب, دوبارہ سے اپنے جو گفتگو ہے اس کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب کچھ یہاں برطانیہ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. عموماً جو تاثر ہے مسلم کمیونٹی کا, اور ڈیٹا بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہے کہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں, جتنا ان کا حجم ہے, ہمارا حجم ہے, اس سے بہت بڑھ کے چیریٹی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ چیریٹی تو کرتے ہیں لیکن وہ 7 سمندر پار ہی کرتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا, نثار نے بھی ذکر کیا, مزید بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اور جس طرح یہاں کی کمیونٹی, یہاں کی سوسائٹی کی میں کہنا چاہوں گا کہ ایک طرح سے خدمت کر رہے ہیں. تو جب اس تمام سینیریو میں آپ فیلڈ میں جاتے ہیں اور سوسائٹی کے جو مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں اپنے درمیان اور کام کرتے ہوئے, تو کیا رسپانس ہوتا ہے, ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے فگر کہے ہیں کہ سب سے بگیسٹ ڈونر کمیونٹی جو ہے نا وہ مسلمان ہوں. یہاں پہ مسلمز ہیں, عرب کے حساب سے ہم ڈونیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہم نے دیکھنی ہیں, اور لوگوں کا بھی یہی تاثر ہے کہ جی ہم پیشنیٹ ہیں کہ جو ڈیولپنگ ورلڈ میں جو پاورٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی یہ شکایت جو ہے نا بڑی جائز ہے کہ دیکھیں جی ہمارے بچے ڈرگ مس یوز پہ ہیں, ہمارے بچے کرمنل ہو رہے ہیں, لہٰذا آپ اس کو تھوڑا سا ریورس کریں. اور یہی چیزیں میں عرصے سے اس کے لیے ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, کہ ہمیں گھر سے اپنے چیریٹی کو شروع کریں اور اس میں دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. اور میں نہیں کہا کہ یہ پاورٹی جو ہے نا صرف مسلمانوں میں ہے, سوسائٹل ایشو ہے, لیکن مسلمان جو ہے نا ہم ڈسپرپورشنیٹلی افیکٹ ہیں. ہیلتھ پاورٹی, ایجوکیشن پاورٹی, فائنینشیل پاورٹی, اوور کراؤڈنگ ہاؤسنگ, مینٹل ہیلتھ, اور اس کے ساتھ آپ کا رزلٹ دیکھ لیں کہ ہماری جو اموات ہوئی ہیں کووڈ میں BAME کی یا مسلمانوں کی, اس کا ریشو دیکھ لیں, یہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ڈونرز کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں چیریٹی کو بھی دیکھنا ہے. میں بالکل اس کی نفی نہیں کرتا کہ ہمیں ڈیولپنگ کنٹری میں کام کرنا چاہیے, ڈیزاسٹر زون میں جانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کمیونٹی, ہم یہاں پہ 4 ملین 5 ملین بیٹھے ہیں, اس میں پاورٹی کی حد دیکھیں. آج ہی کا ایک میں کیس دیتا ہوں کہ میں خاتون ہے, اپنے وہ ان کا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کرٹیل ہو گیا ہے ڈیو ٹو ان کے کرائم کی وجہ سے. ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ,
उस कमरे में जाए नमाज बिछाने के लिए जगह नहीं है। कब आपने फल खाया था, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया जी। मकसूद भाई, आपकी जो वॉलंटियर आई थी लास्ट टाइम, वो मुझे फल दे गई थी 3 महीने पहले। तो हम इस अपनी आंखों के सामने जो ग्लेरिंग पॉवर्टी, हम उसको इग्नोर नहीं करें। उसमें ये है कि जो डोनर का काम है वो आप जिसके लिए मांगेंगे वो देगा। मुझे उसके ऊपर बिल्कुल गिला नहीं है। इसमें हमारा एज ए चैरिटी वर्कर का काम है कि हम उनको दिखाएं यहाँ पॉवर्टी का, एजुकेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सलाह गया, दूसरे शहरों में गया मैं, ये लॉकडाउन से पहले, लोगों ने कहा जी मकसूद साहब आप आएँ तो सही। लिहाजा हमें ये करना है कि हमने पैशन जो है ना, हमारा इमोशनल पैशन जो है ना हमारे मुल्कों का, जहाँ से आए हैं, उसको थोड़ा सा पाक कर ले। यहाँ के हकायक और रिसर्च के, जो मैंने अपनी किताब का हवाला किया, वाई ब्रिटिश मुस्लिम लैगिंग बिहाइंड, देख लें आप उसको। और इसमें ये मेरा नहीं है, वो सारे का सारा आपको रनीमीर ट्रस्ट का नज़र आएगा, फलां चैरिटी का नज़र आएगा, जो ONS के स्टेटिस्टिक्स हैं। तो वो एक साहब कहते हैं मकसूद साहब आप डूम मंग रहे हैं, आप तो बिल्कुल खामखा डरा रहे हैं, हमारी पॉवर्टी है नहीं। और बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर जो बच्चा, आपने उसका देखें, उसके ओवर क्राउडिंग हाउसेस हैं, 2 कमरे हैं, 5 बच्चे में कब वो पढ़ेगा। लिहाजा हमें देखना ये है कि अपनी आपको हम कैसे इम्प्रूव करें। और दूसरी कम्युनिटी हमारे मुकाबले में, किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और स्कूलों में और मसाजिद में वो बच्चों को एडिशनल ट्यूशन दे रहे हैं। लिहाजा हमें चैरिटी को थोड़ा सा इस तरफ भी उसका रुख यकीनी तौर पर करना चाहिए। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने, और हम शुमामा की जानिब भी चलेंगे। शुमामा, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अल-मुस्तफ़ा के हवाले से हमने बहुत सारी गुफ्तगू की, जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी बात की, मकसूद साहब ने यहाँ के हवाले से भी कहा। लेडीज़ किस तरह से इंगेज हैं, यहाँ बरतानिया की बात करूँगा अल-मुस्तफ़ा के साथ, और उनके लिए आप क्या ऑफ़र करती हैं, उनको अल-मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म से किस तरह की सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, किस तरह से उनको इंगेज किया जाता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात है अहमद भाई, आप लोगों ने हमें दावत दी, अल इस्लाम चैनल की पूरी टीम का और हमारे नाजरीन का बहुत शुक्रिया है कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि हमारा साथ भी देते हैं, हमें ताउन भी हमारे साथ करते हैं। मैं अहमद भाई एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही है। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोहल्ले के लोगों में अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल और बेहतर वो शख्स है जो अपने पड़ोसियों के हक़ पे बेहतर हो। ये हदीस अगर आप सुने, मतलब ये इस बात को हम इस पे गौर करें, तो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने अपना प्रोजेक्ट नेबर फर्स्ट इसीलिए ही रखा है कि हम बेशक इंटरनेशनल चैरिटी है लेकिन लोकली हम बहुत सर्व कर रहे हैं। जैसे कि आपने सवाल आपका है कि हम लेडीज़ के लिए क्या कर रहे हैं। लेडीज़ के लिए अहमद भाई देखिए, किसी भी फैमिली के लिए लेडी एक औरत जो है वो एक पूरी नस्ल को तरबियत देती है। तो हम इस वजह से हमारी बहनों के लिए ख़ास तौर पे हम पेरेंटिंग पे प्रोग्राम पे काम करते हैं, जिसमें तरबिया शामिल है। उसके अलावा हमारे कुरान और हदीस की हम क्लासेस लेते हैं। इस्लाम को जाने बग़ैर हम उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस करने के लिए जो है हमारी, जैसे कि माँ एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी होती है एक बच्चे के लिए, तो वो जो है उसको लेके जो है हम बच्चों के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। हम बच्चे को मतलब ये पता होना चाहिए कि चैरिटी जो है वो दीन का हिस्सा है, तो दीन का हिस्सा उसको प्रैक्टिकली किस तरह से बनाना है। हमारा एक और प्रोग्राम है यूथ क्लब में हमने हमारी कम्युनिटी के बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है अहमद भाई के हम सारे वालिदैन, मेजॉरिटी हमारे नाजरीन जो हैं वो पाकिस्तान से बैकग्राउंड से हैं, पाकिस्तान से हम इधर आए, तो हम यहाँ के कल्चर को उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं जिस तरह हमें करना चाहिए। और इसकी वजह से जो है वो ना सिर्फ जनरेशन गैप बल्कि वो कह लीजिए कि वो बच्चे के अंदर और वालिदैन के अंदर एक अजीब सा गैप आ जाता है। उस गैप को फिलअप किस तरह से करना है उसके ऊपर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, पेरेंट्स को हम लैंग्वेज प्रोग्राम्स देते हैं। उसके अलावा जो है रमज़ान के मौके पे जहाँ पे हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट कर रही होती है, मुख्तलिफ चैरिटीज़ निकाल रही होती हैं,
ہم جو ہے رمضان کی محفل کو سجاتے ہیں ریڈیو رمضان کے طور پہ، مطلب یعنی کہ ہر گھر میں ریڈیو کی وجہ سے جو ہے اذانیں سب کو ملتی ہیں، اور ماشاءاللہ اس طرح کے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں جو کہ وہ ان کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ بھی کمیونٹی سروس ہے ایک طرح کی، اور سوسائٹی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے بہت شکریہ شمامہ، مزید بھی گفتگو کریں گے۔ اچھا مقصود صاحب، کووڈ کے حوالے سے کچھ ذکر ہوا، اور اس میں ایک تو جو آپ نے بتایا کہ کچھ جگہوں پہ کھانے پہنچانے کا اہتمام بھی ابھی جو ایک چیلنج نظر آ رہا ہے، اور بہت اس کے اوپر گفتگو بھی کی جا رہی ہے کہ کچھ کمیونٹیز، جس میں بدقسمتی سے ہماری کمیونٹی کے بھی کچھ ایسے عناصر کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بہت ریلیکٹنٹ ہیں یہ کووڈ ویکسین کے حوالے سے بھی، پھر اوور آل کووڈ کے حوالے سے بھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہاں پہ ہے بھائی دکھاؤ، نظر نہیں آ رہا، کچھ محدود سا طبقہ۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے کوئی ایک شعوری مہم چلائی، اس کی میں تفصیلات جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ وہ میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں جی کہ میں بھی اس کا وکٹم رہا ہوں، تو مجھے نظر آیا، بلکہ مجھے اچھی طرح جھنجھوڑ کے اور بالکل ایک یہ کووڈ کیا، تو ڈینائل اس میں نہیں ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بیماری ہے۔ اور اس میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اس کو انسان کو اتنی برکت دی، عزت دی ہے، جس سے وہ ریسرچ کر کے اپنا علاج کرتا ہے، لہٰذا اس سے ڈینائی نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے پہلوان تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، گرتے دیکھا ہے، لہٰذا اس میں جو متھ ہے نا کہ اس کو کہ جی نہیں یہ ہے نہیں ہے، یہ اس چیز کو ہمیں سوچ کو بدلنا چاہیے۔ یہ جو سائنس نے، اور یہ سائنس بھی کسی کہ متھ دینی جی کسی غیر مسلم کی ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے یہ چیزیں ان کو دی ہیں۔ یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اس معاشرے میں ہمارے پاس یہ ویکسین آیا ہے۔ میں نے ویکسین بھی لیا ہے الحمدللہ، دیکھ لیں آپ کے سامنے زندہ سلامت ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا نیگیٹو ایٹیچیوڈ، اس کو ہمیں بدلنا چاہیے، اس سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے کیا کیا ہے، ہم نے یہ لیفلیٹ، بڑا پیارا لیفلیٹ ہے، اس میں 10 متھ جو ہے نا، جو مس انڈرسٹینڈنگ یا نیگیٹو چیزیں ہیں، اس کو ایڈریس کیا ہے۔ 5 لاکھ یہ لیفلیٹ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے، ماشاءاللہ۔ طریقہ رکھا ہے جی، یہ دیکھیں جی ریسٹورنٹ تو بند ہیں، لیکن یہ ڈیلیورو اور اوبر جو سروسز پہنچاتی ہیں، ہر ریسٹورنٹ کے اوپر ہم نے یہ لیفلیٹ رکھ دیا ہے، اور ہر ٹیک اوے کے ساتھ وہ لیفلیٹ جا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں، بنگالی میں اور انگلش میں، 3 لینگویج میں ہے۔ اگلی مہم ہم اس کو کہاں لے جا رہے ہیں، A4 A3 سائز کا ہم پیپر جو ہے نا اس کو ہر مسجد میں لگا رہے ہیں، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور فائدہ یہی بات ہے کہ ہمارے کچھ انڈر لائنگ ہیں کچھ کنڈیشن ہماری، جس میں سب سے زیادہ جو کارنری ہے وہ ہمارے ایشین میں ہے، مسلمانوں میں ہے، ڈائبٹیز جو ہمارے مسلمانوں میں ہے، لہٰذا وی آر مور وانریبل دین دا ریسٹ آف دا پاپولیشن۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ ریڈیو پہ بھی، مساجد میں بھی، ہر طریقے سے اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہے کہ ریسٹورنٹ لوگوں نے ہمیں اتنا رسپانس دیا ہے تھرو آؤٹ دا لندن، اور اب ہم یہ جا رہے ہیں نارتھ میں بھی، کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہنچا جائے، تاکہ یہ چیز اس چیز سے واحد مقصد یہ ہے کہ ہاں ایک بات ذرا بڑی جلدی سے میرے کریٹک کہہ دیں گے کہ جی آپ کو گورنمنٹ نے کیا دیا ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارا کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ والنٹری پروگرام ہے، اس کو ایک ہم صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، اپنی کمیونٹی کو بینیفٹ دیتے ہوئے ہم اس کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ رب العالمین پورے لندن میں تو ہو گیا ہے۔ اب ہم مڈ لینڈ اور نارتھ میں انشاءاللہ جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اب 5 لاکھ تو ہو گیا ابھی، اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ ماشاءاللہ یہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور ہم اس سلسلے میں دعا گو بھی ہیں۔ شمامہ، دوبارہ سے یہ کچھ کووڈ کی بات ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا المصطفیٰ نے بہت ساری چیریٹیز نے، دیگر نے بھی، اور چونکہ ضرورت تھی وقت کی، نثار نے اس میں ذکر بھی کیا کہ جب فرسٹ لاک ڈاؤن تھا تو بہت بڑی تعداد میں فوڈ کی ضرورت تھی، اور ایسی فیملیز بھی جو ٹھیک ہے کھاتی پیتی تھیں لیکن کسی وجہ سے وہاں پہ کھانا پہنچانا پڑ گیا۔ اور اس میں آپ بتائیے کیسے آپ نے انگیج کیا کمیونٹی کو، اپنے والنٹیئرس کو کیسے انگیج کیا، اور پھر اس بدلے میں والنٹیئرس کو آپ نے کیا دیا، کیونکہ والنٹیئر کو تو جو ایک اسٹوڈنٹ ہے یا عام طور پہ اس طرح کے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کس طرح سے کردار ادا کیا؟
बहुत शुक्रिया अहमद भाई। कोविड का जो क्राइसिस है वो ज़ाहिर है कि सिर्फ यूके में नहीं पूरी दुनिया में ही हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, उसके ऊपर फेस कर रहा है। कोविड में हमने एक हेल्पलाइन स्पेशल बनाई जिसमें हमारे जो हेल्पलाइन में कोई भी फ़ोन करके बता सकता है, उसमें हमने 2-3 सर्विसेज दी जिसमें अगर कोई सेल्फ आइसोलेशन में जिनका पॉजिटिव कोविड है तो हम उनके डोर स्टेप पे उनको खाना, उनकी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स हम पहुंचाते रहें और उसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स जो हैं उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। एक और हेल्पलाइन में जो सबसे अहम जिसने किरदार प्ले किया है वो ये है कि हमने आइसोलेशन में बहुत से लोग एंग्जाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, और उस एंग्जाइटी को किस तरह से हमने, हमारे पास वॉलंटियर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि हमारे पास वो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिक्स हैं और डॉक्टर्स हैं जिनको नीट में अगर हमने उनसे लेनी है राय, एडवाइस लेना है तो वो हमने फैसिलिटी दी। बच्चों को हमने किस तरह से इंगेज किया, ख़ास तौर पे जो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जो है बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस देता है, स्पेशली जो बच्चे GCSE के होते हैं, A लेवल्स के होते हैं, वो ज़ाहिर है कि काम की तलाश में होते हैं। चैरिटी सेक्टर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चा जितना अच्छा डोनर से कम्युनिकेट कर सकता है, जितना अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए अपने आप को एंगेज कर सकता है, मेरे हिसाब से कि कोई और बिजनेस प्रैक्टिकली उतना अच्छा नहीं सिखा सकता। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे बच्चों का जो लेडीज़ को जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें हम बच्चों को चैरिटी की अहमियत बता रहे हैं। तो हमारे जो ख़ास तौर पे जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको तो यकीन जानिए कि उस हेल्प लाइन में बच्चे ऐसे भी आए जो कहते हैं कि हम मदद करना चाहते हैं और हमें आप रजिस्टर कीजिए और हमें बताइए किस एरिया में जाके हमें डिलीवर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल गया है और दुआ गो हूँ मैं कि अल्लाह ताला हमें जल्दी इस क्राइसिस से निकाले। यूके जैसे ममालिक में भी इस तरह की क्राइसिस जिसमें लोगों ने अपनी जॉब्स लॉस की है और फिर उसके बाद उनके काम पे मुतासर हुए, उनकी सेहत मुतासर हुई है, तो सिर्फ अल-मुस्तफ़ा नहीं, बहुत सी चैरिटीज़ हैं जो इस पे काम कर रही हैं और मज़ीद काम करने की ज़रूरत भी है। बिल्कुल, हम चूँकि वक्त कम है लेकिन जितना वक्त दस्तयाब है उसका फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आइंदा आने वाले दिनों में अल-मुस्तफ़ा कोई रमज़ान के हवाले से भी, क्योंकि हर रमज़ान से पहले कुछ कैंपेन मुख्तलिफ चलाता है रमज़ान के हवाले से, इस बार फीड 100,000 रमज़ान चैलेंज के नाम से एक कैंपेन है, उस हवाले से अगर कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, इसको हमने, ये चैलेंज जो है हमारा यूके भी है और यूके से बाहर अब्रॉड भी है। जैसे कि अभी मेरे कलीग हमारे निसार भाई ने बताया है कि हम सारी दुनिया में ही जहाँ जहाँ क्राइसिस सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं हम उनमें फूड पैक डिलीवर कर रहे हैं। और यूके में ख़ास तौर पे जो है ख़ास तौर पे जो हमारा होमलेस प्रोजेक्ट है प्लस जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं हम उनको मस्जिदों के ज़रिए, सिर्फ मस्जिदें ही नहीं मैं कहूँगी अहमद भाई, हम जो है कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, चाहे वो चर्च के आगे है चाहे वो गुरुद्वार के आगे, कहीं पे भी हमने अपना फूड पार्सल जो है लोगों के डोर स्टेप पे किया है या उस जगह पे एक ऐसा पॉइंट बनाया है जहाँ पे लोग आके अपना राशन कलेक्ट कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मकसूद साहब, आप चूँकि इंटरफेथ के ऊपर भी काम करते रहे हैं और ये आज से नहीं, इसकी तो पूरी एक तारीख़ है, माशाल्लाह OBE भी हैं आप, इस हवाले से कुछ बताइएगा कि ये कितना ज़रूरी है एक ऐसी सोसाइटी में रहते हुए इंटरफेथ, और किस तरह से चैरिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और अल-मुस्तफ़ा का क्या किरदार है। सबसे पहले तो फिर वही मेरा हवाला कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह सूरा अल-हजरात की जो बड़ी प्यारी आयत है कि हमने लोगों हमने आपको मुज़क्कर मुअन्नस से पैदा किया और फिर आपके कबीले और कौमें बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से बेहतर वो है जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है, जो मुत्तकी है। तो तारफ़ू का लफ्ज़ जो है ना उसके ऊपर बड़ा मैं इसको एम्फेसिस करता हूँ कि जी अगर आप किसी को जानेंगे नहीं तो आप उसके साथ कैसे बैठ सकेंगे। बाकी रही बात कौन सा दीन अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, उस बहस में मैं कभी नहीं आया कि अल्लाह ताला वो फिर वही सूरह तगाबुन का कि आप में से कुछ मुसलमान हैं कुछ काफिर हैं जो इनकार करते हैं, ये अल्लाह की कुदरत है। इस सोसाइटी में एज अ माइनॉरिटी और अक़लियत मुस्लिम रहते हुए मेरा शुरू से यही रहा है कि हमें इस तरह रहना चाहिए एक इस्लाम का एम्बेसडर होके, और इस्लाम का एम्बेसडर इसी तरीके से हो सकता है कि हम दूसरे लोगों को पहचानें, अपनी पहचान कराएं कि इस्लाम, ट्रू इस्लाम क्या है, रादर दैन वो जो नैरो इस्लाम कुछ लोगों ने दिया है उससे हट के। तो उस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि बड़ा ज़रूरी है
کہ وہ جو میری پہلی کتاب تھی وہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ان برٹن این اسلامک کنٹیکسٹ، کہ بھائی الزام مسلمانوں کے اوپر تھا کہ جی ہم لوگ انٹرفیتھ کی ایونٹ کرتے ہیں، مسلمان آ کے سموسہ اور پکوڑا چائے پی کے چلے جاتے ہیں. اس کو میں نے ابراہامک حوالے سے میں نے اس کو شروع کیا کہ یہ کب سے یہ ہمارا انٹرفیتھ جو ہے ہم کر رہے ہیں، اور اس میں یو کے آرگنائزیشن کو ہائی لائٹ کیا جو مسلمان جنہوں نے یہ کام کیا اور کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں الحمدللہ رب العالمین کامیابی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کو یہ ہوئی کہ سب سے پہلے تو ہمیں الحمدللہ ہنزلو فرینڈز آف فیتھ نے بلایا، اور انہی کے حوالے سے جو ہمارا یہ فوڈ ڈسٹریبیوشن کا تھا، ہم نے روٹری کلب سے مل کے، ہم نے ٹرینٹی چرچ سے مل کے اور دوسرے چرچوں سے مل کے ہم نے ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پارٹنرشپ. اور لفظ یہی ہے کہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ ہم کسی کا دین مان لیں یا لوگوں کو ہم پراسلٹائز کریں، ان کو مسلمان بنائیں. ہم ان کے ساتھ مل کے اچھے ماحول میں، اچھے تعلق کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. مقصود صاحب بالکل آخر میں ہیں، اسلام چینل اردو کے سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے اس کے تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ المصطفیٰ کا نام نیا نہیں ہے اور ہمیشہ المصطفیٰ یہاں آتی ہے اور انٹریکٹ بھی کرتی ہے. میں نے پچھلے بھی کہا تھا کہ جی یہ ہماری پارٹنرشپ ہے اور ہیلتھی ایکول پارٹنرشپ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ میڈیم دیا ہے تاکہ ہم اپنے ڈونرز کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر سکیں، فردن بات نہیں کر سکتے. اور میں اس پہ فخر ہے کہ ہمارا المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا اور اسلام چینل کا جو ایک ساتھ بنا ہے. اور خصوصی طور پہ سسٹر شمائمہ اور سسٹر رضوانہ جو ویکلی پروگرام کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک کمیونیکیشن کا چینل آپ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اسلام چینل کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو کام ہم المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید اخلاص اور مزید برکت عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ مقصود صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. شمامہ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا چیریٹی ریویو جس میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے، اس کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے وہ کیا کام کر رہے ہیں. اور یقینی طور پہ جو ایک بہت جو خوش آئند پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں کام کے علاوہ یہاں پہ بھی المصطفیٰ اسی طرح سے کام کر رہی ہے جس طرح وہ دنیا کے دیگر ممالک میں کام کر رہی ہے، اور پوری طرح سے انگیج ہے یہاں پر برطانیہ میں بھی. اور یقینی طور پہ وہ اس کا امپیکٹ پڑتا بھی ہے اور ہم اپنے ارد گرد دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس طرح کی خیر کی یہ جو کوششیں ہیں ان کو جاری بھی رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.